کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بڑا ہی نیک اور خدا ترس تھا۔ اس کی نیکی کی شاہ دور دور تھی۔ ایک دن اس کے دارالحکومت میں ایک فقیر آیا۔ اس نے بادشاہ کی نیک مزاجی اور خدا ترسی کا حال سنا تو حیرت میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ حکومت کا انتظام اور خدا ترسی ایک جگہ کیوں کر جمع ہو سکتے ہیں۔ حکومت تو بڑی ہی دنیا داری کا مشغلہ ہے۔ یہی دیکھنے کے لیے وہ دور دراز کا پیدل سفر طے کر کے آیا تھا۔ جب وہ بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے آدیر الفادیر دیکھا کہ شاید کوئی دربان نظر آ جائے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر گیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی شخص کو دیکھا تو نہایت اخلاق سے پیش آیا، پاس بٹھا اور پوچھا، کہیے شاہ جی، کس طرح آنا ہوا؟ میں نے سنا تھا کہ اب کی عملداری میں آگ اور پانی اکٹھے ہو گئے ہیں، جاری ہے۔ بس یہی دیکھنے کے لیے چلا آیا تھا۔ بادشاہ فقیر کا مطلب سمجھ گیا اور مسکراتا ہوا بولا، تو دیکھ لیا۔ ہاں، فقیر نے بیزاری سے جواب دیا اور جانے کے لیے الفاٹنے لگا۔ تیری شاہ جی، بادشاہ تیزی سے بولا، ابھی اپنے نہیں دیکھا ہے، تیریے میں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے سارے شہر میں اعلان کرا کہ آج بازار خوب سجایا جائے، ہمارا ایک مہمان آج بازار کی سیر کرنے نکلے گا۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، بس انائے فنائے بازار سج کر دلہن بن گیا۔ اب بادشاہ نے فقیر کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ایک پیالہ پکڑا دیا اور جلاد سے کہا، جاؤ انہیں پورے شہر کی سیر کر الف دو، اور جہاں کہیں پیالے سے ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر ٹپکے انہیں فورائے وہیں قتل کر دینا۔ جب فقیر کو پورے شہر کی سیر کرانے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ پسینے میں شرابور تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر پوچھا، کہیے شاہ جی، آج بازار کتنا خوب صورت سجا آ گیا تھا، بتائیے تو صحیح، اپنے کیا دیکھا اور آپ کو کیا پسند آیا؟ فقیر نے فورائے کہا، ارے ظالم، تاب نے مجھے اس لائق رکھا ہی کب تھا جو میں شہر دیکھتا؟ میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ سر پر ننگی تلوار تھی اور آنکھیں پیالے کے پانی پر جمی تھیں۔ بادشاہ قہقہا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، کہیے اب بھی سمجھ میں آیا نہیں، یہ ہے آگ اور پانی کا کھیل۔ فقیر کے ہونٹوں پر تو جیسے تالا پڑ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر بادشاہ کو دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے پھر کہا، ہاں یہی راز ہے حکومت کے انتظام اور خدا پرستی کے یکجا ہونے کا۔ اگر خدا کا خوف دل میں ہوا اور اپنی ذمہ داری پر نظر جمی ہوئی ہو تو پھر دنیا کی کوئی دلچسپی تمہیں دین سے غافل نہیں کر سکتی۔ دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے، ان سے بھاگنے اور غاروں اور بیابانوں میں پناہ لینے کا نہیں۔